والسلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، مریض مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو مومنین عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی فروغ اعضاء میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم جن مومنین نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، بالخصوص سید ظفر شاہ صاحب اور روزے برادران کی جتنی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ پروردگار ملت میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، علماء کرام مجتہدین نظام رہبر معظم کو پورے عمر عنایت فرمائے، عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلندر صلوات سورہ بنی اسرائیل کی آیت تبرکاً پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھی راہ تلاش کرنے والوں کی ہدایت کرتا ہے، جسے صراط مستقیم چاہیے، جس کو سیدھی راہ چاہیے، یہ قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے، اور ان مومنین کے لیے یہ بشارت دیتا ہے جو صالح اعمال انجام دیتے ہیں، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے خدا کے ہاں بہت بڑا اجر و اجر ہے۔ عزاداری سید الشہداء اور بالخصوص اس عشرہ ایام کی جو مجالس ہیں وہ دراصل پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک دعوت فکر ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اس کو مان بھی لے، مانے نہ مانے یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم کچھ سنا تو جائے، بجائے اس کے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے فرضی باتیں کریں اور ہمارے متعلق ابہام پیدا کریں، خود ہی اس کا جواب دے لیں، شکوک و شبہات پڑھتے چلے جائیں۔ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، علم کا دور ہے، محفل میں آئیں، ہماری بات بھی سنیں، اچھی لگے تو آپ کو اختیار ہے قبول کریں یا نہ کریں۔ قرآن کریم نے دعوت دی ہے، پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کسی کی بات نہ سنیں۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ بشارت ان لوگوں کے لیے الذین یستمعون القول، جو سب کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون ما احسن، پھر ان میں جو اچھی، سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ لہذا ان ایام میں جو گفتگو کا محور ہوتا ہے وہ آل محمد علیہ السلام ہوتے ہیں۔ خصوصاً ان ایام محرم میں جو ہماری مجالس عزاء محور اور مرکز ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام خاندان اہل بیت ہیں، اس لیے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل اقوم ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کا کوئی نہ کوئی تو ہادی اور رہبر ہے، اور وہ ہادی اور رہبر ظاہر ہے خدا کی طرف سے معین کردہ ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ لوگ تشریف لائیں، ہماری بات سنیں، مذہب تشیع، مذہب اہل بیت، مذہب آل محمد کے بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہو اس کو ڈسکس کیا جائے، ہمارے عقائد کو سنا جائے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا، ہم کن کی ماننے والے ہیں، کن کی پیروی کرنے والے ہیں، اور آیا جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں
کی اطاعت کا حکم، ان کی پیروی کا حکم قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ دین میں اطاعت خدا اور رسول کے حکم سے ہوگی، اور انہی شخصیات کی ہوگی جن کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم خداوند کریم نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ بلند آواز سے صلوات۔ صحیح ترین روایات سے اور مسلسل اور متواتر احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن کریم سے یہ چیز ثابت ہے، ہماری کتب میں نہیں، بھائیوں کی کتابوں میں بھی، یہ میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ۔ تواتر علم حدیث میں اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے کہ جس کے اتنے راوی ہوں جن کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی بہت سے راوی، جس کو نقل کرنے والے بہت سے راوی ہوں اور مسلسل وہ حدیث ہم تک پہنچ گئی ہو، اسے کہتے ہیں روایت یا حدیث متواتر۔ اس میں یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کو گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے اور ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہدایت فرمائی ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مسلسل آئی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں دو برابر کی، دو ہم وزن گرام قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن اور اہل بیت بھی حوض کوثر تک یعنی قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی مسلسل حدیث میں بھی ہمیں قرآن کے ساتھ اہل بیت سے تمسک رکھنے کا حکم دیا کہ جہاں تم نے قرآن کو ماننا ہے، قرآن کے دامن کو تھامنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنا ہے، ان کی بھی اتباع کرنا۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، خداوند عالم کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو خداوند عالم کا کلام بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ آیت ہے، لہذا میں وہ آیت بچے کو یاد ہے پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی اسی مفہوم تک پہنچائے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کریں اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہیں۔ اب دیکھیں خطاب مومنین سے، میں آج کی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ خدا سب کو مسلمان پیدا کرتا ہے، کہیں بھی پیدا ہو کرے، کسی کے گھر میں بھی بچہ پیدا کرے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی اس کے والدین کا مذہب ہے، جو تربیت کرنے والوں کا مذہب ہے، وہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ پیدا سب کو مسلمان کرتا ہے، لیکن اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو پھر وہ مسلمان رہ جائے گا، اور اگر کسی اور مذہب والے کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو اپنے مذہب پر کنورٹ کر لے گا۔ مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اسلام جو میں نے عطا کیا ہے اس سے ایک اور منزل آگے ہو، اور وہ ہے ایمان کی منزل۔ اور ایمان بھی خدا نے عالم عطا فرماتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مومنوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، توجہ ہے آپ سب کی، تو وہ مومن ہے، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو ہم مسلمان ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ کسی محفل میں آیا، کہیں سے حقائق مل گئے، حقیقت کو سن لیا، بصیرت حاصل ہو گئی، خداوند عالم کا فضل اور اس کی ہدایت شامل حال ہوئی تو اس نے ایمان قبول کر لیا، تو اب اس کی ترقی ہو گئی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، چاہے مسلمان ہی رہا اور چاہے اس کو اسلام کے ساتھ ایمان بھی حاصل ہو گیا۔ ان دو باتوں میں خداوند عالم کا لطف شامل ہے۔ توجہ اس میں ہمارا کمال نہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ اب یہاں سے انسان ایک کمال حاصل کرے، اسلام پر ہی نہ بیٹھا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ کافی ہے، نہیں، وہ کہتا نہیں، اسلام کے بعد اپنا درجہ بڑھاؤں، ایمان، مومن، یہ دو باتیں خدا کی طرف سے ہو۔ اور پروردگار فرماتا بھی ہے کہ ایمان لانے کا احسان نہ جتانا کہ ہم مومن ہیں، یہ احسان نہ جتانا، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں مومن بنا دیا۔ یہ خداوند عالم کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنا دیا اور انشاءاللہ صاحب ایمان بھی بنا دیا۔ یہ دو چیزیں خدا کی طرف سے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اب مومن جو تمہیں بنا دیا گیا ہے، اسی پر بھی صبر کر کے نہ بیٹھے رہنا، بلکہ ایک منزل اور آگے چلو، اور وہ ہے تقوی کی منزل، کہ مومن کے بعد آپ نے متقی بننا ہے۔ لہذا پورے قرآن میں کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ مومن بن جاؤ، چونکہ اس کے لطف و کرم کے بغیر کوئی مومن بن نہیں سکتا۔ جہاں بھی ملے گا آپ کو وہ یہی ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے صاحبان ایمان متقی بن جاؤ۔ اچھا، پورے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ یا ایھا الذین اسلموا اتقوا اللہ۔ ماشاءاللہ روز قرآن پڑھنے والے بیٹھے بیٹھے صلوات بھیجتے محمد بزرگ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بچے ظاہر ہے کہ اب خلا کو تو کرنا ہے بچوں نے، تو پھر وہ ذہن ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، جو بات ذہن میں آتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں تاکہ کسی نتیجے تک پہنچے۔ پورے قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے اسلام لانے والوں متقی بن جاؤ، چونکہ اسلام سے تقویٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک درمیان میں ایمان نہ ہو۔ ایمان کی منزل سے تقوی کی طرف جائیں گے، اور خدا نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں مومن بن جاؤ، کہیں نہیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ایک جگہ پہ ہے، اور ترجمہ اس کا یہی ملے گا کہ اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ۔ یہ کیا ترجمہ صحیح ہے؟ جو پہلے ایمان لایا ہوا ہے، آپ مجلس میں آئے ہوئے اور میں کہوں مجلس میں آ جائیں تو آپ کہیں گے آگے تو بیٹھ گئے اور کیا آئے مجلس میں۔ وہاں مفہوم یہ نہیں ہے، وہاں بھی مفہوم یہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور پھر متقی بنے۔ لہذا متعدد مقامات پر خداوند عالم کا یہ حکم موجود ہے کہ اتقوا اللہ۔ اس آیت میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب متقین کے لیے۔ دیکھ لیں آپ، جتنا بھی اللہ عزت اور احترام دیتا ہے متقین کو دیتا ہے، جتنی بھی خدا کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے شروع میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کرتا ہے متقین کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
انما یتقبل اللہ من المتقین کہ پروردگار عالم فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر تقویٰ نہیں ہے تو کوئی عمل خیر قبول نہیں ہوگا. تو تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کوئی مشکل چیز نہیں ہے عزیزان محترم. تقویٰ یہ ہے کہ انسان فعل حرام انجام نہ دے اور واجبات کو چھوڑے نہ. حرام کو چھوڑ دے، واجبات کو انجام دے. یہ ہے تقوی کی تعریف. اور میں نے بارہا آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ چھٹے آقا سے پوچھا کہ مولا تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہت سادہ سی چیز ہے، جس جگہ پہ خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں موجود ہو، اور جہاں خدا دیکھنا نہیں چاہتا تمہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے. یعنی جہاں چاہتا ہے پروردگار کہ تمہیں یہاں ہونا چاہیے آپ وہاں موجود ہیں. یہ تقویٰ ہے. جہاں نہیں دیکھنا چاہتا آپ وہاں نہیں ہیں تو یہ تقویٰ ہے. الحمدللہ خدا آپ کو یہاں دیکھنا چاہ رہا تھا، آپ مجلس امام حسین میں آئے ہیں، یہ تقویٰ ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم یزیدیت کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ ہم نہیں ہیں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے. یہی تقویٰ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اگر عمل خیر بھی کر رہا ہے انسان اور گناہ بھی کر رہا ہے تو پھر تقویٰ کہاں رہے گا؟ گھبراہٹ نہیں رہے ماشاءاللہ. آپ میں تو سب ایسے ہیں جو اعمال خیر بجا لاتے اور گناہوں سے دور رہتے ہیں. میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں اور رات کو جا کے فلم بھی دیکھ لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نا تقویٰ تقی کے اعمال خدا قبول کرتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، کیونکہ پورے سال میں باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اور پھر بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی بات سمجھانی ہے. چھٹے آقا کے زمانے میں کسی نے آ کے بتایا جی ایک بندہ ہے بڑا متقی ہے، بڑے نیک اعمال کرتا ہے. امام نے فرمایا چلو چل کے دیکھتے ہیں. امام جانتے ہیں مگر ہمیں سمجھانے سے کسی نے جو بتایا اس کے ساتھ چلے گئے. مولانا کا بتاؤ کون سا بندہ ہے؟ یہ ہے. سب دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے. وہ گیا تندور پہ، تندور والا روٹیاں پکا رہا ہے. اس نے باتوں میں لگا کے روٹی چپکے سے اٹھا لی، پیسے نہیں دیے بلا اجازت. اسے کیا کہتے ہیں؟ چوری. چوری کر. آگے گیا سڑک کے کنارے ایک بیچارہ اپاہج بیمار غریب فقیر مسکین محتاج بھوکا بیٹھا ہے، اسے جا کے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی. امام نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ غریب کو روٹی کھلائی. آپ نے فرمایا چرائی بھی تو تھی، چرا کے بھی تو لائے ہو. کہا ہاں جی میں نے چوری کی، ایک گناہ کیا. قرآن کہتا ہے جو ایک گناہ کرے وہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور نیکی کی ہے اس غریب کو کھلائی ہے. اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے میں اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہوں. گناہ میں نے ایک کیا ہے، نیکیاں میں نے 10 کمائی ہیں. تو اللہ کو بہت ہی غصہ مجھ پر آئے تو ایک نیکی جو ہے نا وہ کم کر لے ایک برائی کے بدلے میں 9 ثواب لینے کا تو میں پھر بھی مستحق ہوں. امام مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارا حساب ہے، یہ خدا کا حساب نہیں ہے. خدا کا حساب یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. جب تم نے پہلے چوری کر لی تو پھر تو متقی کہاں رہا ہے؟ جو 9 ثواب مستحق بن رہا ہے اپنے آپ کو کہ جناب اللہ تعالیٰ مجھے 9 ثواب دے دے. پہلے تقویٰ اپنے اندر پیدا کر تاکہ 10 کے 10 ثواب حاصل کر سکے. یہ اصول ہے خدا کا. اور پھر دیکھیں متقی کے اعمال قبول، اور پروردگار متقی کو کتنی عزت دے رہا ہے کہ یوم نحشر المتقین
للمتقین الی الرحمن وفدا، کہ قیامت کے دن متقی بندے اللہ کے مہمان بنیں گے. اگر آپ نے نہ سنے مہمان بننا ہے آپ نے انشاءاللہ. متقین قیامت کے دن خداوند رحمان کے مہمان بنیں گے. کتنی بڑی عزت ہے. کوئی عام انسان بھی ہمیں مہمان بنا لے تو انسان فخر کرتا ہے آج میرے فلاں کے گھر دعوت ہے. یہ بیچارے ایم ایل اے ایم پی اے کیا ویلیو ہے بیچاروں کی. یہ بھی اگر کسی کو مہمان بنا لے تو بندہ ٹی وی والے کیمرہ مین کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اور کتنا فخر کرے متقی انسان کہ میں قیامت میں جہاں ساری دنیا بلک رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، حشر اور گرمی میں تڑپ رہی ہوگی، وہاں متقی خدا کا مہمان بنا ہوا ہوگا. اچھا، جب مہمان آئے تو میزبان یہ چاہتا ہے کہ میرے مہمان کو کوئی اذیت نہ ہو. چاہتا ہے میرا مہمان آرام سے رہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو. خدا بھی یہی چاہتا ہے. لہذا قیامت کے دن جو متقین خدا کے مہمان ہیں، پروردگار انہیں قدم اٹھانے کی زحمت نہیں دے گا کہ یہ چل کے جنت کی طرف جائے، بلکہ فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، متقی کو جنت کی طرف جانا نہیں پڑے گا بلکہ جنت متقی کے لیے حاصل کر دی جائے گی. جنت متقی کے لیے حاضر اور پیش کر دی جائے گی. جہاں متقی ہوگا وہاں اس کے لیے جنت ہوگی. مگر دنیا میں بڑے بڑے صاحبان تقویٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بھی متقی ہو وہ خدا کی نظر میں اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک امام المتقین علی کو اپنا امام نہ بنا لے. ہوگا ہی اس وقت جب اس کے سید و سردار، اس کے ہادی اور پیشوا، اس کے امام اور رہبر، اس کے ولی اللہ اعظم اور ولی اللہ مطلق علی ابن ابی طالب ہوں گے. جو علی علیہ السلام کی لائن میں کھڑا ہوگا وہی متقی کہلائے گا خدا کی بارگاہ میں. خدا نے کہا کہ یہ متقین کے مقام ہے اور میں متقین کے اعمال قبول کرتا ہوں. یہ جنت متقین کے لیے ہے، یہ سارے مقام متقین کے لیے اور ان کے لیے کہ جنہوں نے ان کی امامت کو مانا. اب خدا چاہتا ہے کہ انسان اور میرے قریب ہو جائے. توجہ ہے میرے محترم صاحب، بس یہی آپ کو لانا ہے کہ اور قریب ہو جائے، متقی سے بھی بڑا اپنا درجہ بڑھائے اور مقربین میں داخل ہو جائے. متقین سے اوپر مقربین کا درجہ ہے کہ یہ انسان متقی جو بن گیا ہے اب میرا مقرب ہو، میرے اور قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ اور دوری نہ رہے. پروردگار کیسے قریب ہو، کیسے قریب ہو. میں روز کہتا ہوں ممبر کے قریب ہو جائے. بھائی ممبر نظر آ رہا ہے تو آپ قریب ہو سکتے ہو. جو چیز نظر ہی نہ آئے اس کے قریب کیسے ہوں. اور خدا چاہتا یہ ہے کہ مقرب بنے. السابقون السابقون اولئک المقربون، جو اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، سبقت اختیار کریں گے، وہی خدا فرماتا ہے میرے قریب آئیں گے. پروردگار اپنے قریب ہونے کا طریقہ بتا دے، اس لیے کہ نہ تو وہ جسم رکھتا ہے نہ جہت رکھتا ہے، تو ہر جگہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتا. تیرے قریب کیسے ہوں. اس آیت میں خدا نے فرمایا بہت آسان ہے، اگر میرے قریب ہونا ہے تو کونوا مع الصادقین، پوری زندگی سچوں کے ساتھ ساتھ رہ کے گزار دو. کونوا، بیٹھے بھائی بیٹھے، سلوات بھیجتے محمد سچوں کے ساتھ رہو. اب میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مگر سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن کا ہر حرف دعوت فکر دیتا ہے، غور کی دعوت دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے. سمجھو قرآن نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو. پروردگار
پروردگار اشاروں میں بات کرتا ہے. ہر خوش وتر کا قیامت تک کا جو ذکر کیا ہے تو قرآن تفصیلات بیان نہیں کرتا، قرآن اشارے کرتا چلا جاتا ہے. کونوا مع الصادقین، یہ آیت آج بھی تو موجود ہے نا. کونو کا مطلب کیا ہے؟ ہو جاؤ. فعل امر ہے، ہو جاؤ. فعل امر ہمیشہ زمانہ حال میں پایا جاتا ہے. فعل امر میں ماضی نہیں ہوتا، حال ہوتا ہے. ہو جاؤ ابھی اسی وقت بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سب حکم دے رہا ہے قیامت تک رہے گا. تو اس سے کیا بات عقل میں آتی ہے؟ اگر عقل کسی میں ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ جو اب ہمیں حکم دے رہا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، قیامت تک یہ حکم برقرار رہے گا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یقیناً سچے موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. تو بندہ غور کرے نا کہ وہ سچے ہیں کون ہے وہ صادقین جن کے ساتھ ہونے کا اور جن کے ساتھ رہنے کا خداوند عالم حکم دے رہا ہے. اور ان کے ساتھ ہوں گے تو وہیں جائیں گے جہاں وہ جائیں گے اور خدا کے قریب ہو جائیں گے. تو صادقین کو پہچاننا ہے ہم نے، اور ہر قرآن پڑھنے والے پر لازم اور واجب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور خدا کے حکم جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتے. کونوا مع الصادقین، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، حکم دے رہا ہے، واجب ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان کہہ نہیں، سب مسلمان مانتے حکم دیا ہے، واجب ہے. یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ تو حکم دے رہا ہے، واجب ہو رہی ہے. تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو واجب ہے کہ صادقین کے ساتھ ساتھ انسان زندگی گزارے، مگر پہلے پہچانے تو صحیح وہ صادقین ہے کون. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم تو سچ بولتے ہیں، جیسا سارا دن جھوٹ بولتا ہوں، اور آگے یہی کہے گا کہ ہم تو سچے ہیں. تو کیا ہر بندے کے ساتھ رہنے کا اللہ حکم دے رہا؟ کونوا مع الصادقین، وہ صادق جو قرآن کی نظر میں صادقین ہیں، جو خدا کی نظر اور خدا کی نظر میں صادقین ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہے. ایک سچائی کا معیار ہمارے ہاں ہے. اچھا سچائی کسے کہتے ہیں؟ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ سچ کسے کہتے ہیں، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. کبھی ایک واقعہ ہو گیا، آپ نے اس کی اطلاع دے دی. منطق میں کہتے ہیں کہ خبر واقعے کے مطابق ہے تو یہ سچ ہے. مثلا مجلس ہو رہی ہے نا، کوئی وہاں سڑک پہ جا کے کہے کہ جناب بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے، لوگ آ کے دیکھیں تو ہو رہی ہے. جو خبر دی گئی واقعے کے مطابق ہے تو یہ سچ ہے. اور اگر خبر نہیں مجلس ہو رہی ہے اور یہاں آ کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب کہہ رہا ہے. بات مشکل تو نہیں ہوگی. خبر یعنی اطلاع جو دی جائے واقعے کے مطابق ہو تو یہ سچ ہے ہمارے نزدیک، ہماری اصطلاح. تو یہاں پہلے واقعے کا ہونا ضروری ہے تاکہ اطلاع اور خبر واقعے کے مطابق ہو جائے. ہمارا سچ یہ ہے کہ جو خبر دی جائے واقعے کے مطابق ہو اور واقعہ پہلے ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو، یہ ہے ہماری اصطلاح میں. مگر قرآن کی یہ اصطلاح نہیں ہے جو کونوا مع الصادقین کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہاں صادقین کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ چاہے واقعہ نہ ہوا ہو، مگر جب یہ کہہ دیں کہ ایسا ہے تو پھر خبر کے مطابق واقعہ ہو جائے. اور محمد رہنے محمد کہ نا اگر کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم، مثلا معاشرے میں عیسائی بھی پائے جاتے ہیں، ہندو بھی پائے جاتے ہیں اور کافر بھی موجود ہوں گے، وہ بھی جا کے کہے کہ جناب مجلس ہو رہی ہے بارگاہ میں اور ہو رہی ہے، تو وہ بھی تو سچا ہے نا. تو کیا اللہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سچا اس کے ساتھ ہو جاؤ؟ نہیں، صداقت کا وہاں معیار اور ہے. وہاں یہ معیار نہیں ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات واقعے کے مطابق ہو، بلکہ قرآن کے اور خدا کے صادق وہ ہیں کہ جیسے یہ کہتے واقعہ ویسے ہو جائے.
کپڑے دیے ہوئے نہیں تھے. وہاں رواج نہیں تھا, ٹیلر ماسٹر وہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے مدینے میں کہ جناب بندے جو ہیں وہ اپنا کپڑا درزی کو دے رہے ہیں کہ سوٹ سل کے آ جائے. وہاں درزی ہوتے ہی نہیں تھے, مگر شہزادی کونین نے, کائنات کی صادقہ اور صدیقہ اول نے جب کہہ دیا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں, حالانکہ درزی تھا ہی نہیں, مدینے کی گلیوں میں درزی تھا ہی نہیں, کپڑے درزی کے گئے نہیں تھے, مگر یہ قرآن کی صادقہ اور صدیقہ ہے کہ جب بیوی نے کہا کپڑے درزی کے ہیں تو پھر درزی کپڑے لے کر آئے گا. صداقت کا معیار ہے, کونوا مع الصادقین. صادقین ہیں کچھ افراد پروردگار کی نظر میں, تو ہم نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے. تو ہم جائیں یا رسول اللہ, ہر چیز آپ نے ہمارے لیے واضح کی ہے, ہر حکم شریعت آپ نے ہمارے لیے واضح کیا. آپ نے بتایا کہ نماز ایسے ہوتی ہے تو ہم نے نماز سیکھی. آپ نے کہا روزہ ایسے رکھا جاتا ہے تو ہم نے روزہ سیکھا. آپ نے کہا حج ایسے پڑھا جاتا ہے تو ہم نے حج سیکھا. ہر حکم آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے. اب ذرا وہ صادقین قرآنی بھی تو بتائیں کہ وہ صادقین کون ہیں. تو یقیناً رسول خدا نے یہ عمل کر کے دکھایا اور فرما رہے کہ اگر تم نے صادقین دیکھنے ہیں تو میدان مباہلہ میں آ کر دیکھو, جن کو میں میدان مباہلہ میں لے کر جا رہا ہوں, اس لیے کہ تو رفع الاشیاء بأضدادها, چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. میں جھوٹوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں اور جو جھوٹوں کے مقابلے میں میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ صادقین کا لشکر ہے. بس ان کو پہچان لو. اور یہ مباہلہ ہے, ابھی چند دن پہلے اس کی تاریخ گزری ہے. کیا تاریخ ہے اس کی؟ 24 ذی الحج. اور سن کون سا ہے؟ 9 ہجری. مباہلہ 24 ذی الحج 9 ہجری, غدیر سے 1 سال پہلے. اور عجیب بات ہے, جتنی آیات ہے اہل بیت کی شان میں, جتنی آیات ہے سب میں مفسرین کا اختلاف ہے. ظاہر مولوی ہے تو اختلاف ہوگا, سب میں اختلاف ملے گا کہ اس فضیلت میں وہ بھی شامل ہیں, اس فضیلت میں اور لوگ بھی شامل ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہیں. ہاں, اہل بیت بھی شامل ہیں, ہر آیت میں ملے گا. یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی. لیکن یہ آیت مباہلہ واحد آیت ہے جس پہ کسی بھی مفسر اور مورخ نے اختلاف نہیں کیا اس بات میں کہ مباہلہ کے میدان میں نبی کے ساتھ کون کون گیا. بچوں کے لیے مباہلہ کس بات پہ تھا؟ مباہلہ کا عنوان تھا توحید, کہ خدا کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا. عیسائی کہنے اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ والد نے. اچھا, جس کا باپ نہ ہو پھر اس کا باپ خدا ہے. عیسائیوں نے یہی کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حضور نے کہا دلیل کیا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے. آپ نے فرمایا والدہ تو تھی, تو آدم کو کیا مانو گے جس کی ماں بھی نہیں ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. پروردگار فرما رہا ہے ان سے کہو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا تھا اور کہا ہو جا, وہ بن گیا. تو عیسیٰ بھی ایسے ہی ہے. نہیں مان رہے حضور, مان ہی نہیں. اچھا, عیسائی جب آئے تو بڑے ریشمی لباس پہنے ہوئے اور جناب خالص ریشم کے کوپے کوپے پہنے ہوئے, لمبے لمبے چولے, اور سونے کے ہار اور سونے کے لاکٹ, اور کانوں میں جناب وہ والیاں اور تاج سونے کے پہنے ہوئے, انگوٹھیاں ہر انگلی میں 2-2 3-3 انگوٹھیاں سونے کی.
سونے کے بٹن اور پتہ نہیں کیا کچھ سونے کا چاندی کا آئے. مسجد میں گئے, حضور نے لفٹ ہی نہیں کرائی. بیدار ہے نا جی آپ کو؟ حضور نے توجہ ہی نہیں فرمائی. بڑے حیران کہ ہم نے تو سنا تھا کہ یہ بڑے اخلاق حسنہ والے ہیں, خلق عظیم کے مالک ہیں, مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور ہم وہ نجران سے اتنی دور سے آئے ہیں, یہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے, مسجد سے باہر آ گئے, یہ تو ہمیں پوچھ ہی نہیں رہے, تو بات کیا کریں. تو باہر آئے تو ایک بزرگ ہے جو ہر جگہ مل جاتے ہیں, بزرگ مل گئے کہ بھائی آپ کا نبی تو ہمیں بات ہی نہیں کرنے کا موقع, وہ بات ہی نہیں پوچھ رہے ہیں ہمارے سے, کوئی سلام دعا بھی نہیں لے رہے. آپ نے کہا تھا کہ بڑے اخلاق حسنہ کے مالک ہیں اور خلق عظیم کے مالک ہیں. ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے, یہ اگر وجہ بتا سکتے ہیں تو محمد کے بھائی علی بتا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں بتا سکتا. مزاج پیغمبر کو نفس پیغمبر ہی جانتے ہیں. امیر المومنین کے پاس گئے کہ یا علی ہمیں لفٹ نہیں کرائی انہوں نے, ہمارے ساتھ کوئی اچھا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا. مولا نے انہیں دیکھ کے فرمایا اسی حلیے میں گئے تھے. کہاں جی, یہ جو تم نے حلیہ بنایا ہے یہ تو ان کے دین میں حرام ہے, یہ خالص ریشم مرد میں حرام, یہ سونا حرام, یہ سب چیزیں اتارو, سادہ کپڑے پہنو, سونے کی کوئی چیز تمہارے بدن پہ نہ ہو, یہ تاج, یہ کاج, یہ بٹن اور یہ انگوٹھیاں, یہ ہار, یہ لاکٹ, یہ بندے, یہ سب اتارو اور سادہ انسان کی طرح جاؤ. پھر دیکھو ہمارے نبی کا مزاج. جب وہ بالکل سادہ ہو کے گئے تو پیغمبر اکرم نے اتنا اہتمام فرمایا اور احترام کیا کہ سرکار نے اپنی چادر منگوا کے بچھا دی اور اپنے مہمانوں کو اس پر بٹھایا. جو نبی عیسائیوں کے لباس اور عیسائیوں کے زیورات کو پسند نہ کرے, وہ اپنی امت کے افراد کا بھی ایسا لباس اور حلیہ پسند نہیں کرے. گھبراہٹ نہیں رہے. تو آپ کون سا ریشم یا سونا پہنتے ہیں؟ سلوات بھیجتے ہیں محمد والا. سارا مظاہرہ آپ کی نظر میں. بس دو جملے عرض کرو اور اجازت لے لو. 3 دن تک میرے نبی عقلی استدلال کرتے رہے, بھائی اللہ کے بیٹا کیسے ہو جائے, ان کا کون سا جسم ہے؟ خدا کا تو جسم نہیں ہوتا, وہ لم یلد ولم یولد ہے, خدا کے اولاد نہیں ہو سکتی. اور جناب آیتیں سنا رہے ہیں اور سورتیں سنا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور عقلی استدلال ہو رہا ہے, مگر مان کے نہیں دے رہے. تیسرے دن آیت آ رہی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب, علم سے مراد قرآن ہے. تم نے پورا قرآن سنا دیا ان کو, یہ قرآن سننے کے باوجود بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. یہ ضد پہ اڑنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا. قرآن ان کے لیے اگر کافی ہو جاتا تو پہلے دن مان لیتے. حبیب, ان کے لیے قرآن کا علم کافی نہیں ہو رہا. یہی بات ہم دنیا کو عرض کرتے ہیں کہ جو قرآن نبی کے زمانے میں اکیلا کافی نہیں ہو رہا, وہ نبی کے بعد کا قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اس وقت کافی ہوگا جب اس کے ساتھ اہل بیت ہوں گے. تم نے قرآن سنا دیا, یہ ضد پر لگے ہوئے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب ان سے کہو, اب قرآن سے بات نہیں ہوگی, اب عقلی استدلال نہیں ہوگا, اب ہم تمہیں مجسم قرآن دکھائیں گے, وہ شکلیں دکھائیں گے, وہ صورتیں دکھائیں گے کہ تم خود ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں. اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ چلا چلے. محمد و اہل بیت محمد باواز بلند صلوات. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی نساء کو لاؤ, ہم اپنی نساء کو لائیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم انہیں لاؤ جو تمہاری جان کی حیثیت رکھتے ہوں, اور میں اسے لاؤں گا جو میرا نفس اور میری جان ہوگا. پھر ہم دعا کریں گے, نبتہل مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ خدا بند عالم اپنی لعنت جو ہے وہ جھوٹوں پہ نازل کرے, اور ہم بھی جھوٹوں پہ لعنت کریں گے نا. جھوٹوں پہ لعنت تو کون ہے؟
امت کو سوچنا چاہیے کون گئے. جھوٹوں کے مقابلے میں صادقین جائیں گے. اور صادقین اچھا سارے جمع کے لفظ ہیں. تم اپنے سارے بیٹے لاؤ. اپنا جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے اور انتہا کوئی نہیں. ساری امت کو لے جائیں گے. اور میں نے عرض کیا 9 ہجری کا واقعہ ہے. 22 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے. 13 سال مکی زندگی اور 9 سال پورے ہونے والے مدنی زندگی. 22 سال. مباہلہ کوئی اسلام کی تاریخ کے شروع کا واقعہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں شروع کی بات تھی. زیادہ لوگ مسلمان ہوئے نہیں تھے, تھوڑے سے مسلمان تھے, ان میں سے وہ لے گئے, مسئلہ حل ہو گیا. نہیں, 22واں سال ہے دین اسلام کو آئے. قرآن مکمل ہونے والا ہے. 1 سال رہ گیا, اس کے بعد رسول خدا کی بھی پردہ پوشی ہو جائے گی اور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. 22 سال کہاں اسلام پہنچ گیا. مکہ, مدینہ, یمن, بحرین, شام, جزیرۃ العرب میں کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو. جی لشکر جانا ہے پوری عیسائیت کے مقابلے میں. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنے نساء لاؤ, ہم اپنے نساء لائیں گے. تم اپنے نفوس لاؤ, میں اپنا نفس لاؤں گا. کتنی ہستیوں کو لے کر گئے نبی. کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ بیٹوں کے مقام پر 2 امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں, شاید کسی کی نالج میں اضافہ ہو جائے. سرکار دو عالم کا ایک بیٹا ہے جو بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے. ان کا نام ہے ابراہیم. وہ موجود تھے. ان کی سن وفات اور تاریخ وفات 10 شوال 10 ہجری. یاد رہے گی 10 شوال 10 ہجری میں حضرت ابراہیم سرکار دو عالم کے فرزند ارجمند اس دنیا سے گئے. مباہلہ کے دن جناب ابراہیم رسول اللہ کے سگے اور سلمی بیٹے موجود تھے, مگر رسول خدا اپنے بیٹے کو نہیں لے کر گئے. مباہلہ کے میدان میں بیٹے بنا کر لے گئے حسن اور حسین کو. نساء کی منزل پر جتنی چاہتے خواتین کو لے جا سکتے تھے, مگر ہر عالم اور مفسر نے لکھا نساء کی منزل پر فقط فاطمہ زہرا. اور نفس جتنا چاہتے تھے جوانوں کو لے جا سکتے تھے, مگر انفسنا کی منزل پر ایک علی ابن ابی طالب. یعنی صادقین کا لشکر جا رہا ہے اور میرے نبی کی نظر پوری کائنات پر ہے. میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً رسول خدا نے جو صداقت کا ایک لشکر لے کے جانا ہے, پوری کائنات پر نظر ڈالی ہوگی کہ میرے جیسے صادق ہونے چاہیے کہ میں اپنے جیسا صداقت کا لشکر بناؤں. پوری کائنات پہ نظر ڈالی تو میرے نبی کو پوری کائنات میں فقط 4 ہستیاں ملی اور چاروں علی کے گھر سے ملی, کسی اور کے گھر سے نہیں. محمد و اہل بیت محمد باواز بلند صلوات. خدا کا سب کا یہی حرف کا حرف ہے کہ بیٹوں کے منزل پر حسن اور حسین کو, نساء کی منزل پر جناب سیدہ کو لے کر. دیکھیں خاتون کے 3 اہم ترین رشتے ہیں. 4 بھی ہیں لیکن 3 سب سے اہم ہیں. بیٹی ہے, زوجہ ہے, ماں ہے. بہن بھی ملا رہے. چاروں رشتوں کی ترجمانی کرنی ہے. بیٹے لے کر گئے, ابراہیم کو نہیں لے کر گئے, حسن اور حسین کو لے کر گئے. کیوں؟ ترجمانی کرنی ہے. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ چیلنج آج بھی موجود ہے, کسی کے لیے بھی موجود ہے. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. ماضی کا صیغہ نہیں ہے, کہہ رہے لاؤ, آج بھی ہاتھ لاؤ, اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. ان کو لے کر گئے جو اولاد قیامت تک رہنی تھی, کیونکہ حسن اور حسین کی اولاد نے قیامت تک رہنا تھا. اس لیے کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. اس بیٹے کو لے کے نہیں گئے کہ جو بچپن میں وفات پا گئے, ان کی تو اولاد ہی نہیں ہونی تھی. بچپن میں 3 سال کی عمر میں
حسن اور حسین کو لے کر گئے اس لیے کہ ان کی نسل قیامت تک رہنا ہے۔ آج بھی اولاد پیغمبر موجود ہے۔ اچھا نساء تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو میں نے عرض کیا 4 رشتے ہیں، 3 سب سے اہم، بیٹی ہے، زوجہ ہے، بچوں کی ماں۔ کس کو لے کے جائیں گے؟ پورے رشتوں کی اس طرح ترجمانی ہو جائے کہ کہیں سے بھی بال برابر میں کوئی اعتراض یا اشکال نہ کر سکے۔ حدیث ہے کہ بیٹی ہر باپ کے لیے رحمت ہے۔ سرکار دو عالم اس بیٹی کو لے کر جا رہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ زوجہ حدیث ہے زوجہ اپنے شوہر کے ایمان، نصف ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم علی کی زوجہ بنا کر فاطمہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ زوجہ بنی تو کس کی بنی؟ جو کل ایمان کے ایمان کی محافظ ہے۔ اور جب خاتون ماں بنتی ہے تو اس کے بچوں کی جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم نساء کی منزل پر اس ماں کو لے کر گئے جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو، اس ماں کو بوابِ مظہرہ کے ایمان سے ثم نبتہل مباہلہ ہوگا۔ اور نفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور نفس رسول ہے ہی نہیں، لہذا نفس کی منزل پر سرکار مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے، اور اس طرح لے کر گئے جیسے قرآن نے کہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ پیغمبر کے ساتھ پہلے بیٹے ہیں، حسن علیہ السلام کی انگلی تھامی، سید الشہداء کو گود میں اٹھایا۔ نساء کو لاؤ، پیغمبر کے بالکل پیچھے فاطمہ زہرا ہیں، اور حنفسوں کو لاؤ، بیوی کے بالکل پیچھے امیر المومنین چلے آ رہے ہیں۔ وہ عیسائی تھے مگر انہوں نے کہا کہ دیکھنا اگر امت کو لا رہے تو مباہلہ کر لینا، لیکن ان باہلہ بقوم پہ اہل بیت ہی فلا تباہلو، اگر وہ اہل بیت کو لا رہے تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ اور جب بتایا کہ شہزادے ہیں، ایک مستور پردے میں ہیں اور پیچھے محمد کے بھائی علی ہیں، تو اس کو اعظم نے کہا میں وہ صورتیں اور چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا۔ اور مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور جزیہ ہوگا۔ یہ ہے وہ صادقین جس کے ساتھ ساتھ رہنے کا خدا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ جیو گے، ان کے ساتھ پوری زندگی گزارو گے تو پھر تم میرے مقرب بندے بنو گے۔ اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو چاہے جتنا تقویٰ لے کے آؤ، جتنی عبادتیں لے کے آؤ، سب منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ یہی وہ ذوات مقدسہ ہے جن کے صدقے میں انسانوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کو بہت ساری سید الشہداء کو گود میں اٹھایا۔ سید الشہداء کو بہت چھوٹے نہیں تھے، 9 ہجری میں سید الشہداء تقریباً کم از کم 6.5 سال کے تھے۔ امام حسن چل کے جا رہے ہیں مگر امام حسین کو رسول اللہ کے گود میں اٹھایا۔ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو حسین کی عظمت دکھا رہے ہیں۔ حسین کا یہ مقام ہے، میں محمد برداشت نہیں کرتا کہ میرا حسین تھک جائے، حسین کو پسینہ آ جائے، حسین کو تھکاوٹ ہو جائے، میں برداشت نہیں کرتا۔ میں نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا۔ آئے اسی حسین کو میدانی کربلا میں کھیل لیا گیا۔ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے اور لشکر میں لشکر آنا شروع ہو گئے۔ بس 2 جملے ذکر مسائل کے مجلس کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ لشکر آئے، ایک شور بپا ہو جاتا تھا جب لشکر آتے تھے، ہزاروں کا، کوئی 4000 کا لشکر، کوئی 3000 کا لشکر، کوئی 5000 کا لشکر۔ بچوں اور بیویوں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بی بی زینب سب کچھ جانتی ہیں مگر بھائی کی محبت ہے، پوچھتی ہیں بھیا یہ جو لشکر آ رہے ہیں ان میں کوئی آپ کا ہمدرد بھی ہے؟ فرمایا نہیں بہن، یہ سب تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں آپ بھی کسی اپنے ہمدرد کو بلائیں، یزید کی طرف لشکر آ رہے ہیں، آپ بھی تو کسی کو بلائیں۔ امام نے فرمایا بہن حالات خراب ہیں، کس کو بلاؤں؟ راستے بند ہو رہے ہیں۔ کہا بھیا آخر کوئی تو ہوگا۔ امام نے فرمایا ہاں میرے بچپن کا دوست ہے حبیب بن مردان، کوئی آئے نہ آئے حبیب ضرور آئے گا۔ مولا جانتے ہیں صحیفہ شہادت میں حبیب کا نام ہے۔ کہا بھائی سے خط لکھے، آپ نے خط لکھ کے قاصد روانہ کیا۔
بس 2 جملے، سارے حالات بچہ بچہ جانتا ہے۔ خط پہنچا، حبیب نے پڑھا، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ 2 جملے مولا نے لکھے تھے، حبیب تمہیں اطلاع تو مل گئی ہوگی کہ میں 2 محرم کو کربلا کے میدان میں آ چکا ہوں اور ہر طرف سے یزید کے لشکر کے نرمے میں گر چکا ہوں۔ ان حالات میں حبیب تجھے آنے کی کبھی زحمت نہ دیتا، مگر کیا کروں، میرے ساتھ نبی و علی کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ نبی کی نواسیاں ہیں، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اور آخر میں لکھا، حبیب العجل العجل قبل العجل، آنا ہو تو میری شہادت سے پہلے آ جا۔ اللہ، یہ خط حبیب نے پڑھا اور روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ اندر آئے، زوجہ نے پوچھا، حالات ایسے، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں کہ مولا کا خط آیا ہے۔ بی بی نے خط سنا اور پوچھ رہی ہے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اگر میں چلا گیا یزیدی گھر پہ حملہ کریں گے، تیری عزت و ناموس خطرے میں ہوگی۔ اس مومنہ نے عجیب جملہ کہا، فرماتی ہیں حبیب میری چادر توڑ کے گھر پہ بیٹھ جا، اپنا امامہ اور تلوار مجھے دے، میں کربلا جاؤں گی، نبی کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں ہیں اور تو میری فکر میں مبتلا ہے۔ حبیب فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حسین کو لائے اور حبیب نہ جائے؟ میں تو مدتوں سے اس خط کا انتظار کر رہا تھا، علی ابن ابی طالب مجھے خبر دے کر گئے، غلام سے کہا گھوڑا اور تلوار لے جا، میں اندھیرا ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ اسی طرح عمل ہوا۔ کچھ دیر ہو گئی، غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا آقا نے آنے میں دیر کر دی، کچھ دیر اور نہ آئے تو میں سوار ہو جاؤں گا، مولا کی نظریں راہ کوفہ پر ہوں گی، تم مجھے کربلا پہنچا دینا۔ حبیب نے ایک آواز دیا، حسین آپ اتنے مظلوم ہو گئے ہیں کہ یہ غلام بھی آپ کی نصرت پر آمادہ ہے۔ حبیب چلے اور صبح کا وقت تھا، کربلا پہنچے، سید الشہداء کے خیمے میں آئے، مولا کا ہاتھ چوم رہے تھے، مولا کو سلام کر رہے تھے۔ پردہ خیمہ اٹھا، جناب فضا آئی اور ایک جملہ کہا جس نے حبیب کو بہت رلایا۔ آگے کہا بھائی حبیب، علی کی بڑی بیٹی آپ کو سلام کہہ رہی ہے اور فرما رہی حبیب تو نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ حبیب نے سر پیٹ لیا، اللہ نے آل محمد کی مظلومیت کے غلاموں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ حبیب نے بڑی قربانی دی، بڑی شجاعت دکھائی حبیب ابن مظاہر نے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں وہ بہادری دکھائی ہے کہ یزید کے لشکر میں 10 محرم کو ہلچل مچ گئی، ہر طرف آواز تھی حبیب لڑنے آ گئے، حبیب لڑنے آ گئے، لیکن یہ بھی بھوکے پیاسے کب تک لڑتے؟ ہر طرف سے حملہ ہوا، حبیب گرے، امام مظلوم پہنچے، سر اٹھا کے اپنے آغوش میں رکھا، حبیب کی آنکھیں کھلی اور صرف ایک جملہ پوچھا، وفیت عہدی ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام نے رخسار سے رخسار ملایا، ہاں حبیب تو نے بچپن کا وعدہ پورا کر دیا اور دوستی کا حق کر دیا۔ بس سب شہید ہو گئے، سر کاٹے گئے، نیزوں میں بلند کر کے کوفے پہنچائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا جس کوفی کا جو کربلا میں شہید ہوئے، 45 آدمی کوفے کے شہید ہوئے کربلا میں، کہ جس کوفی سے شہید ہونے والے کا گھر جس گلی میں ہے اس شہید کا سر اس کی گلی میں لے کے جایا جائے۔ حبیب کا سر بھی ایک نیزے پہ بلند کر کے ان کے گھر والی گلی میں گھمایا جا رہا تھا۔ اس سپاہی نے دیکھا ایک نوجوان بچہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، اس نے پوچھا ہے شہزادے تم میرے ساتھ ساتھ کیوں ہو؟ یہ بچہ کہتا ہے میں یہ سر لینا چاہتا ہوں، میں یہ سر لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ سر نہیں ملے گا، میں تو ابن زیاد سے انعام دوں گا۔ کہا جتنے انعام کی توقع ہے میں دوں گا، مجھ سے پیسے لے لے اگر یہ سر مجھے دے دے۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ یہ بنی اسد کے سردار حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ اس بچے نے کہا جانتا ہوں، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ میری بابا کا سر ہے، میں حبیب کا بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا سر ہے، میں یہ سر لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو یہ سر بالکل نہیں ملے گا۔ اس بچے نے کچھ جوانوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور مل کے سپاہی میں حملہ کیا اور اس سپاہی سے وہ سر لے لیا۔ حبیب کے بیٹے نے بابا کا سر چوما، سینے سے لگایا اور پھر ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے کے سامنے لا کے کہا بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس باپ کا سر لو کے نیزہ پر بلند نہیں کیا